بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ پاکستان میں لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن تو آلریڈی شروع ہے جس کا آپ لوگ کو بخوبی اندازہ ہے، لیکن کیا یہ لینڈ مافیا آپریشن یا تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں صرف غریب عوام ہے یا کچھ اسپیسیفک لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، یا بڑے بڑے بزنس مین، گورنمنٹ آفیسرز یا خود گورنمنٹ کے لوگوں کے لیے بھی یہ قانون ہے جو عام آدمی کے لیے ہے؟ دوستو اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ آپریشن سب کے لیے ہے یا یہ صرف عام لوگوں کے لیے، یا اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے وہ عام لوگوں کے لیے سیپریٹ ہے اور گورنمنٹ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ جو ہے جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں ان کے لیے بھی کیا سیپریٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، یا سب کے لیے چاہے وہ عام آدمی ہو یا چاہے وہ گریڈ 22 کا آفیسر ہو یا چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا ہی قانون ہے؟ دوستو جیسے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان کے اسلام آباد کے مضافات میں بنی گالہ کے مقام پر نجی رہائش گاہ کو جرمانہ یا فیس ادا کر کے باضابطہ بنانے کا حکم دیا، لیکن باقی کئی علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کو فوراً گرانے کا حکم بھی دیا۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے وہاں پہ انہوں نے تو عمران خان کو جو ہے باضابطہ قانونی بنانے کا حکم دیا ہے اور باقی علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کو فوراً گرانے کا حکم بھی دیا۔ تو اس پر عوام کی دلوں میں یا بعض عوامی حلقوں کو اعتراض ہے، وہ اسی دوہرا معیار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نفی سمجھتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کا ترقیاتی ادارہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA جسے ہم CDA کہتے ہیں، وقتاً فوقتاً شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتا رہا ہے، لیکن وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد یہ تاثر مل رہا تھا کہ جیسے اس نے تجاوزات کے خلاف فوراً کارروائی شروع کی ہے۔ تاہم شہر کے مصروف شاہراہ کشمیر ہائی وے پر حالیہ کارروائی کی منصوبہ بندی سے CDA اس سال کی شروع سے کر رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم بھی تھا، تاہم PTI کے آنے کے بعد اس کارروائی میں بہتری اور تیزی سے کام دکھائی دے رہا ہے۔ درجنوں شادی ہال اور نجی مکانات اس مہم کے ضد میں آ چکے ہیں۔ تازہ کارروائی بنی گالہ کے اہم علاقے میں جاری ہے۔ دوستو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی جو کارروائی جاری ہے، تازہ کارروائی بنی گالہ کے اہم علاقے میں جاری ہے، لیکن متاثرین کو سخت شکایات ہے۔ کیوں شکایات متاثرین کو کیوں ہیں؟ کیونکہ مناسب نوٹس اور وقت نہ دینے کی، لیکن سب سے بڑھ کر ان تحصیلداروں، پٹواریوں اور دیگر CDA حکام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کی۔ جیسے میں نے کہا کہ عام بندوں کے لیے کیا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن عام بندوں کے لیے سیم ہے، یا جو حکام ہیں، پٹواری ہیں، جو تحصیلدار ہیں ان کے لیے بھی سیم یہی قانون ہے جو عام بندے کے لیے ہے؟ تو عام بندوں کی، عام لوگوں کی شکایات یہ ہے کہ جب اراضی کا سودا اور انتقال ہوا تو اس وقت حکام کہاں سو رہے تھے؟ ان چھوٹے بڑے مکانات کی پہلی اینٹ رکھی گئی تو اس وقت انصاف کہاں تھا؟ لیکن ان سب سے بڑھ کر شکایت یہ ہے کہ آخر امتیازی سلوک کیوں؟ عمران خان سے عدالت عظمی جرمانہ ادا کر کے اسے باضابطہ بنانے کی بات کر رہی ہے اور دیگر کی سروں سے ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی سے بنی چت چھینی جا رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بنی گالہ میں ایک بیوہ کے گھر گرائے جانے والے مکان کے نگران راشد خان کہتے ہیں کہ ہم نے 7 کروڑ روپے میں یہ مکان خریدا تھا، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ناقابل استعمال بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس تو انتقال ہے پھر بھی وقت نہیں دیا گیا۔ یہ سب چوری چپے تو نہیں کیا، پکڑنا تھا تو پھر پٹواری اور تحصیلدار کو بھی پکڑو۔ اگر ہمارا مکان گرا دیا لیکن 2 ساتھ کی چھوڑ دی ہے تو یہ تو ناانصافی ہے نا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 27 اپریل سن 1980 کی ایک اعلامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے اسلام آباد کی میونسپل حدود میں تمام علاقوں کو جنگلی حیات کی پناہ گاہ قرار دیا تھا۔ ان میں تمام عوامی مقامات ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ماں سوائے ان علاقوں کے جنہیں نیشنل پارک قرار دیا گیا۔ نمبر 2 بنی گالہ پہاڑ جس کے شمال میں کورنگ نالہ ہے، مغرب میں مہرا نور، مشرق میں تل اور جنوب میں بلیغ، اور نمبر 3
چک شہزاد میں CDA نرسری شامل ہے۔ اسی طرح ان علاقوں میں شکار کو بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ تاہم بنی گالہ مقدمے میں وزیراعظم عمران خان کی وکیل ڈاکٹر بابر اعوان اس تاثر کی نفی کرتے ہیں کہ ان کے موکل کا مکان ماسٹر پلان کے تحت آبادی کے لیے ممنوع علاقے میں ہے۔ یہ نجی اراضی پر بنا ہوا ہے اور CDA نے ہمیں نوٹس جاری کر دیا اور ہم نے باضابطہ بنانے کے لیے درخواست دی ہے۔ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ادارہ کیا فیس مقرر کرتا ہے، لیکن ہم وہ دینے کو تیار ہے۔ اب تک سرکاری سطح پر کچھ بھی واضح نہیں کہ اگر بعض تجاوزات کو جرمانے کی ادائیگی کی صورت میں قانونی بنانا ہے تو وہ جرمانہ کتنا ہوگا۔ CDA کے حکام اور غیر قانونی تعمیرات کی خاتمے کے لیے بنائی گئی کمیٹی فارمولا فائنل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق بنی گالہ میں غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کے لیے جو فارمولا تجویز کیا گیا، اس کے مطابق 100 روپے فی فٹ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ عمران خان کی وکیل بابر اعوان نے BBC سے بات کرتے ہوئے عمران خان کی رہائش کا مکمل رقبہ تو نہیں بتایا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ جرمانہ تعمیر شدہ رقبے پر ہوگا۔ عمران خان کا 3 بیڈ کا چھوٹا سا گھر ہے، ایک مسجد ہے اور ایک اینگسی ہے اور بس ملازمین کے لیے رہائش ہے۔ CDA کی شعبہ تعلقات عامہ اور نہ ہی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران نے اس سلسلے میں بعض لوگوں کی بعض TV چینلز کی بار بار اپروچ کرنے کے باوجود بات کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے فوری بعد CDA کو وزارت کیڈ سے الگ کر اسے وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا اور وزارت داخلہ کا قلمدان وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سال اپریل میں بنی گالہ اور سیکٹر E11 میں تعمیرات کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دے کر ان کے ریگولرائزیشن کی شدید مخالفت کی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اس بینچ نے اپنے اپریل 2018 کے فیصلے میں سوال اٹھایا تھا کہ اگر بنی گالہ میں تعمیرات کو باضابطہ بنانے کا ارادہ ہے تو پھر باقی ماندہ اسلام آباد میں اس قسم کی دیگر آبادیوں کے بارے میں کیا کیا جائے گا۔ عدالت کا معمولی فیس کی ادائیگی کے بدلے میں غیر قانونی تعمیرات کے بارے میں کہنا تھا کہ اس جگہ اکثر مکانات باثر اور مراعات یافتہ کے ہیں، تو اس علاقے کی ترقی پر جیسے کہ سڑکیں اور دیگر سہولیات پر آنے والے خرچے کا بوجھ ٹیکس دینے والوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ان سوالات کے انتظامیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنے فیصلے میں لکھنا تھا کہ بنی گالہ، بری امام اور بارہ میں سیویج یا گھروں کا فضلہ اور دیگر گند راول جھیل کے پانی کو جو راولپنڈی کو پینے کا پانی مہیا کر رہا ہے زہریلا بنا رہا ہے۔ اسی طرح سملی جھیل میں بھی جو اسلام آباد کو پانی مہیا کرتی ہے، مری اور مری ایکسپریس وے پر تعمیر کی گئی نئی کالونیوں کی گند کی وجہ سے پانی پینے کے لائق نہیں رہا ہے۔ سن 1960 میں تیار کی گئی اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں بنی گالہ کو ماحولیات انوائرمنٹ کے اعتبار سے حساس قرار دیا گیا تھا۔ پلان کی تیاری کے وقت اسے کورنگ دریا اور راول جھیل کا کیچمنٹ ایریا ہونے کی وجہ سے نیشنل پارک قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 2007 میں ایک فیصلے کے تحت محض کچھ رقبے پر نجی اسکیم کی اجازت دی تھی، تاہم ماسٹر پلان میں ان ترامیم کے علاوہ کسی نرمی کی اجازت نہیں دی تھی۔ بابر اعوان عمران خان کے مکان کی گیم یا ریزرو ایریا میں ہونے کی تردید کرتے ہیں اور یہ نیشنل پارک سے باہر ہے، تاہم سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بظاہر نظر انداز کرتے ہوئے اس سال 1 اکتوبر کو اپنے فیصلے میں وزیر اعظم عمران خان کو اپنے نجی رہائش گاہ کو سب سے پہلے باضابطہ بنانے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ عمران خان کو اس معاملے میں سب سے پہلے جرمانہ ادا کر کے ایک روایت قائم کرنی چاہیے، تاہم نالا کورنگ کے قریب آبادی کو CDA نے مسمار کرنا جاری رکھا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر یہ تجاوزات کے خلاف جو آپریشن شروع ہے، اس میں عام لوگوں کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے وہ سیم ہی کنڈیشن، چاہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم یا جو بھی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی یہ لاگو ہونی چاہیے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جن لوگوں نے مکانات تعمیر کیے، انہوں نے عدالت کے مطابق ماحول کو ایسے نقصانات انتظار کیا جس سے بعض ناقابل تلافی ہے۔ ایسے افراد کو باضابطہ بنانا درست نہیں ہے۔ ایسی عمارت کو کیا باضابطہ بنانا درست ہے جو آگے چل کر بھی ماحول کو خطرہ رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار تھا کہ یہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ دارالحکومت ہے جس میں ہر شہری کا حصہ ہے۔ ماسٹر پلان اس قوم کا اثاثہ تھا، تو کیا کسی مراعات یافتہ شخص کو ماسٹر پلان کو نقصان پہنچانے کا فائدہ دیا جانا چاہیے؟ مستقبل کے ماحولیاتی نقصانات کا جائزہ لیے بغیر کیا کوئی غیر قانونی تعمیرات باضابطہ بنائی جانی چاہیے؟ عدالت نے لکھا ہے کہ چند ہزار مراعات یافتہ افراد کے
مقابلے میں بڑے عوامی مفاد کے مقابلے میں سہولت نہیں دینی چاہیے۔ عوامی مفاد کو ہمیشہ چند افراد پر فوقیت دی جاتی ہے۔ مراعات یافتہ کلاس کے مفادات نے کم مراعات یافتہ کی پہنچ سے بہت دور کر دیا ہے، جو غیر قانونی طور پر قائم کی گئی نجی سوسائٹیز میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ بابر امان نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے 2 پیراگراف میں ترمیم کے لیے نظر ثانی کی پٹیشن تیار کر لی ہے، جو جلد سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ اس سوال کے جواب میں کہ سپریم کورٹ نے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ نے لکھا کہ ان کی اس وقت معاونت نہیں کی گئی تھی۔ بابر امان کے بقول سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کی تجویز کے ماسٹر پلان کے اثر نو جائزے کے لیے کمیشن بنانا ایک طویل کام ہے، اس لیے ماہرین کہاں سے لائے جائیں گے اور پیسے کون دے گا، لہٰذا ان 2 پیراگرافز کی ترمیم کے لیے پٹیشن دی جائے۔ تجاوزات ختم ہونی چاہیے، اس پر کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کر کے ہوتی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ فی الحال تمام کوششیں عمران خان کی رہائش گاہ کو باضابطہ بنانے کی ہے۔ بنی گالہ میں اپنے گرائے گئے مکان کے کارپورچ کے لوہے کی ستون کو زمین سے انتہائی زور کے ساتھ نکالتے ہوئے ایک مالک نے غصے سے کہا، تو یہ ہے نیا پاکستان۔ دوستو، جیسے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہے، کیا یہ سب عام لوگوں کے لیے، یہ جتنی بھی لینڈ مافیا آپریشن ہے یا یہ جو تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے، اس میں غریب عوام ہے یا کچھ اسپیسیفک لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، یا بڑے بڑے بزنس مین، گورنمنٹ آفیسرز یا خود گورنمنٹ کے لوگ کے لیے بھی یہ قانون ہے جو عام آدمی کے لیے ہے؟ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ سب پہ ایک جیسا ہی اپلائی ہونا چاہیے، کیونکہ اس بیس پہ عمران خان کو ووٹ دیا تھا اور باقی پاکستان کی عوام نے عمران خان کو اس بیس پہ ووٹ دیا کہ وہ تبدیلی لائیں گے اور انصاف کا قانون لائیں گے۔ لیکن چونکہ اگر یہ بات ہے کہ عمران خان کے لیے جو بنی گالہ میں جو اللیگل تجاوزات ہیں، اس میں سے اگر حکومت نے یا سپریم کورٹ نے باضابطہ کرانے کے لیے حکم دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے بھی یہی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔